بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا، ہم الفضل الموہبی کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی، مزید بھی کچھ چیزیں رہتی ہیں. یہاں سے دیکھیے خلاصہ کلام جو ذکر کیا گیا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ امام اعظم نے جو یہ فرمایا کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے. یہ آج کل کے احمق و جاہل وہابیوں یا میدان اجتہاد میں نابالغ حضرات والوں کے لیے ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لوگ اس کے اہل ہیں. آج کل کے دعوی اجتہاد کرنے والوں کی حالت تو یہ ہے کہ عام علماء کا کلام سمجھنے کی انہیں لیاقت و صلاحیت نہیں، تو یہ دین کے عظیم ستون و جلیل القدر مجتہدین کے اجتہاد کو کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ سوال کرنے والوں نے یہی رد المحتار غور سے دیکھی ہوتی تو انہیں پتہ چلتا کہ امام ابن الشاہنہ اور علامہ محمد بن محمد البہنسی اور علامہ ابن نجیم مصری صاحب نہر الفائق اور علامہ محمد بن علی دمشقی صاحب در مختار جیسے عظیم بزرگوں کے بارے میں تصریح ہے کہ امام کے مذہب کی مخالفت کرنا تو درکنار، مذہب امام کی مختلف روایتوں میں سے ایک کو راجح قرار دینے کی بھی اہلیت نہیں. چنانچہ کتاب الشہادات باب القبول میں علامہ صائحانی سے منقول ہے کہ ابن شاہنہ اہل اختیار سے نہیں. کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر میں ہے کہ محمد بن محمد البہنسی اصحاب تصحیح میں سے نہیں. کتاب النکاح باب الحجانت میں ہے کہ صاحب نہر الفائق اہل ترجیح سے نہیں، اور کتاب الرہن میں ایک بحث علامہ شارع علاؤالدین حسکفی کی نسبت فرمایا کہ بحث اور قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو ثابت کرنے کی حاجت نہیں کیونکہ ہم اس کے اہل نہیں. خود مذہب حنفی کے بڑے بڑے اراکین اور جلیل القدر عظیم المرتبت بزرگ جیسے امام کبیر خصاف اور امام ابو جعفر طحاوی اور امام ابو الحسن کرخی، امام شمس الائمہ حلوانی اور امام شمس الائمہ سرخسی اور امام فخر الاسلام علی بزدوی اور امام قاضی خان فقیہ النفس اور امام ابو بکر رازی اور امام ابو الحسن قدوری اور امام برہان الدین فرغانی صاحب ہدایہ، ان سب بزرگوں کے بارے میں علامہ ابن کمال پاشا رحمت اللہ تعالی علیہ نے سے تصریح نقل کی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی امام کی مخالفت پر قادر نہیں، نہ ہی اصول میں اور نہ ہی فروع میں. تو یہ بات ہماری پیچھے گزر چکی تھی کہ جب اتنے بڑے بڑے احناف کے ائمہ جو ہیں وہ مذہب امام کی مخالفت نہیں کر سکتے تو پھر آج کے وہابیہ یا کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی حدیث کو لا کر امام کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ خدا کے واسطے سوچو کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا اور اسے منہ دکھانا ہے. تھوڑی دیر کے لیے منہ زوری، ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی چھوڑ کر اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور مذکورہ جلیل القدر بزرگوں کے سامنے اپنی صلاحیت اور لیاقت کو دیکھو، تو شاید تمہیں علم ہو کہ تمہاری صلاحیت ان کے مقابلے میں ساتویں زمین سے نیچے بھی نظر نہ آئے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان بزرگوں کے شاگردوں کی شاگردی اور ان کے جوتے اٹھانے کی لیاقت نہیں رکھتے. جو شکار شیروں کی جست یعنی پہنچ سے باہر ہو اس پر گیدڑ لومڑیاں حملہ کرنے کی کوشش کریں تو سوائے بے وقوفی کے اور کیا ہے. یعنی حدیث سے مسئلہ نکالنا مثل شکار کے ہے. حدیث سے مسئلہ نکالنا جو ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ کوئی شکار کر رہے ہیں، اور مذکورہ بزرگ شیر اور وہابی لومڑیاں گیدڑ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر سمجھائے کہ شکار کرنا جو ہے وہ شیروں کا کام ہے، لومڑیوں اور گیدڑوں کا نہیں ہے. تو مسئلہ نکالنا جب عظیم بزرگوں کے لیے ممکن نہیں تو وہابی جاہلوں کے بس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، جسے شیطان اپنا مرید بنا لے اور شیطان اسے تمام اماموں کے مقابل اپنی تقلید کے لیے انا خیر منہ یعنی میں اس سے بہتر ہوں سکھائے تو اس کا کچھ ذکر نہیں.
یہاں تک تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بیان فرمایا، اور یہاں پر آپ آگے دیکھیے کہ یہ جو شعر بیان کیا تھا اس کو بھی جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اب آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ، انصاف، اللہ عز و جل کی حضور جانا اور اسے منہ دکھانا ہے، ایک ذرا دیر منہ زوری، ہما ہمی ڈھٹائی، ہٹ دھرمی کی نہیں سہی، آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور ان اکابر ائمہ عظام کے حضور اپنی لیاقت قابلیت کو دیکھے بھالے تو کہیں تحت الثری تک بھی پتہ چلتا ہے، ایمان نہ نکلے تو ان کے ادنا شاگردان شاگرد کی شاگردی و کفش برداری کی لیاقت نہ نکلے۔ خدارا جو شکار ان شیران شرزر کی جس سے باہر ہو، لومڑیا گیدڑ اس پر ہمکنا چاہیں، ہاں اس کا ذکر نہیں جسے ابلیس مرید اپنا مرید بنائے اور اپنی تقلید سے تمام ائمہ امت کے مقابل انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، سکھائے۔ جانے برادر، یہاں سے سمجھیے کہ فرماتے ہیں کہ جانے برادر، دین سنبھالنا ہے یا بانٹ پالنا؟ چند منٹ کی خفگی، جھنجھلاہٹ، شوخی، تلملاہٹ کی نہیں بدی، ذرا لیاقتی دعووں کے آثار تو ملاحظہ ہوں۔ تمام غیر مقلدان زمانہ کے سرگرو، سب سے اونچی چوٹی کے کوہ پرشکو، سب سے بڑے محدث، متواحد، سب میں چھنٹے امام متفرد، علامت الدہر، مجتہد الدار العصر، جناب میاں نذیر حسین صاحب دہلوی ہدا اللہ تعالی الی صراط السوا ہیں۔ انہی کی لیاقت و قابلیت کا اندازہ کیجیے۔ فقیر نے بضرورت سوال سائلین جو اسی ماہ رواں میں صرف ایک مسئلہ جمع بین الصلاتین کے متعلق حضرت کی حدیث دانی کھولی، ماشاءاللہ وہ نزاکتیں پائیں کہ بئیں گردش کوہن سالی آج تک پیر فلک کو بھی نظر نہ آئیں۔ تفصیل درکار ہو تو فقیر کا رسالہ مذکور حاجز البحرین ملاحظہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہی بات دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو غیر مقلد ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ خود اپنے امام میاں نذیر حسین دہلوی کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا معاملات کیے ہیں علم حدیث کے متعلق، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کی کچھ چیزیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کی ہیں اپنے رسالے میں، اور رسالے کا نام ہے حاجز البحرین، 5ویں جلد میں فتاوی رضویہ کے موجود ہے۔ اگر کوئی اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس میں مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وہاں تو میں نے تفصیل بیان کی ہے، یہاں میں اجمالاً کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ ان کی حدیث دانی کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے غیر مقلدین اور وہابیہ کو تو جانے دیجئے، جو ان کا امام ہے اس کو حدیث کا عطا پتہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ چلا ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر زبان درازی کریں۔ تو اسی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دہلوی مجتہد کی حدیث دانی اور ایک ہی مسئلے میں اتنی گلفشانی، یعنی اس کا حال کیا ہے حدیث دانی میں، حدیث کو سمجھنے میں اس کی کیا کیفیت ہے، اسی کو بندہ ملاحظہ کرے تو اندازہ ہو کہ ان وہابیوں کو جو ہے وہ حدیث کی کتنی پرکھ ہے۔ پہلی چیز بیان کی کہ حضرت کو حدیث ضعیف محض متروک میں تمیز نہیں، یعنی ایک حدیث ہوتی ہے حدیث ضعیف اور ایک ہوتی ہے متروک، محض متروک، ٹھیک ہے۔ ضعیف کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، متروک کی اپنی شرائط اور اپنی تعریف ہے، لیکن نذیر حسین دہلوی نے جو ہے ضعیف کو متروک اور متروک کو ضعیف کہہ دیا۔ اسی طرح تشیع اور رجز میں اسے فرق نہیں ہے، یعنی کسی راوی کے بارے میں اگر یہ ذکر کیا ہے علم اسماء الرجال میں کہ یہ تشیع ہے، تو نذیر حسین دہلوی نے سمجھا کہ وہ رافضی ہے، اور جسے رافضی کہا اسے اس نے تشیع سے تعبیر کیا، اس میں اسے فرق معلوم نہیں، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تشیع اور رجز یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی طرح فلان یغرب و فلان غریب الحدیث، اس میں اسے فرق نہیں پتا،
کہ یغربو کا کیا معنی ہے اور غریب الحدیث کا کیا معنی ہے، یہ اصول حدیث کی اصطلاحات ہیں، اسے ان کے درمیان فرق نہیں معلوم۔ اسی طرح غریب و منکر میں تفرقہ نہیں، یعنی حدیث غریب اور حدیث منکر ان کے درمیان اسے فرق نہیں۔ فلان یہیم کو وہمی کہنا جانے، یعنی فلان یہیم راوی کے بارے میں جب علم اسماء الرجال میں کہا جاتا ہے تو اس نے یہیم کا معنی کیا سمجھا کہ وہ وہمی ہے۔ لہو اوہام کا یہی مطلب مانے، اگر کسی راوی کے بارے میں کہا جائے لہو اوہام، ٹھیک ہے۔ اب یہ مخصوص اصطلاحات ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اس کو بھی اس نے وہمی سمجھا۔ اسی طرح حدیث مرسل تو مردود و مغزول اور عنعنہ مدلس ماخوذ و مقبول، یعنی وہ حدیث جو مرسل ہے تو ہمارے نزدیک تو حدیث مرسل قابل قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نذیر حسین دہلوی نے حدیث مرسل کو مردود کہہ دیا، یعنی رد کر دیا۔ حدیث مرسل وہ ہوتی ہے جس میں جو راوی ہوتا ہے وہ تابعی ہوتا ہے اور وہ اپنے سے اوپر یعنی صحابی کا نام ذکر نہیں کرتا اور براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کرتا ہے، تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ حدیث مرسل کو تو اس نے مردود کہہ دیا، اور عنعنہ مدلس، تدلیس کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا عنعنہ قابل قبول نہیں ہوتا علماء کے نزدیک، اس کو اس نے قابل قبول مان لیا۔ اسی طرح ستم جہالت کے وصل متاخر کو تعلیق بتائیں، مثلا محدث کہے کہ رواہ مالک عن نافع عن ابن عمر حدثنا بذالک فلان عن فلان عن مالک، کہ اس کو امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا، ہم کو ایسی ہی حدیث بیان کی فلاں نے فلاں سے اور اس نے امام مالک سے، تو اس کو کہتے ہیں وصل متاخر، اس طرح سے سند کو بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں وصل متاخر، ٹھیک ہے، کہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ رواہ مالک عن نافع عن ابن عمر حدثنا بذالک فلان عن فلان عن مالک، کہ پہلے جو ہے وہ محدث کہتا ہے کہ اس حدیث کو روایت کی ہے مالک نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، اور پھر راوی خود کہتا ہے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے اسی طرح فلاں نے فلاں سے اور اس نے امام مالک سے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وصل متاخر۔ اس کو نذیر حسین دہلوی نے کیا کیا، اسے معلق، حدیث معلق کہہ دیا۔ حضرت اسے معلق ٹھہرائیں اور حدثنا بذالکہ کو ہضم کر جائیں، الفاظ کا یوں سے نہیں پتہ چلا۔ اسی طرح صحیح حدیثوں کو نری زبان زوریوں سے مردود و منکر و واہیات بتائیں، یعنی وہ حدیثیں جو محدثین اور ائمہ کے نزدیک صحیح ہیں، صرف اپنی زبان زوری کی وجہ سے اور الفاظ کے گھمانے پھرانے کی وجہ سے مردود اور منکر کہہ دیں، حتیٰ کہ واہیات کہہ دیں۔ اسی طرح حدیث ضعیف جس کے منکر و معلول ہونے کی امام بخاری وغیرہ اکابر ائمہ نے تصریح کی، محض بیگانہ تقریروں سے اسے صحیح بنائیں۔ وہ حدیثیں جنہیں امام بخاری جو ہیں وہ منکر کہیں، معلول کہیں، تعلیل والی حدیثیں کہیں، انہیں جو ہے وہ کیا کرے، نذیر حسین دہلوی نے کیا کر دیا کہ انہیں صحیح سمجھ لیا اور صحیح بتا دیا۔ اسی طرح ضعف حدیث کو ضعف روات پر مقصور جانے، یعنی اگر راوی ضعیف ہے تو حدیث کو بھی ضعیف قرار دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات راوی ضعیف ہے لیکن حدیث ضعیف نہیں ہوتی، لیکن اس نے کیا کیا کہ ضعف حدیث کو ضعف روات پر مقصور جانا، یعنی جہاں جہاں راوی ضعیف ہوگا وہاں حدیث بھی ضعیف ہوگی، یہ اس نے اصول بنا دیا اپنی طرف سے۔ ہنگامے سقائے روات علل قوادح کو لا شیء مانے، معرفت رجال میں وہ جوش تمییز کے امام اجل سلیمان اعمش عظیم القدر جلیل الفخر تابعی مشہور معروف کو سلیمان بن ارقم ضعیف سمجھے، یعنی حضرت سلیمان اعمش جو امام اعظم کے بھی استاد ہیں، ایک عظیم القدر جلیل القدر جو ہیں وہ تابعی محدث ہیں، اس کو اس نے نام کیا رکھ دیا، سلیمان بن ارقم، حالانکہ سلیمان اعمش کوئی اور ہے، سلیمان بن ارقم کوئی اور ہے۔ اس نے کیا کر دیا، جہاں جہاں سلیمان عامش کا نام آیا وہاں اس نے کہا کہ یہ سلیمان بن ارقم ہے اور اسے ضعیف بنا دیا۔ خالد بن حارث ثقہ ثبت کو خالد بن مخلد قطوانی کہیں، یعنی خالد بن حارث جو کہ ایک ثقہ راوی ہے
اسے اس نے خالد بن مخلد کا کہہ دیا، اور جو کہ ایک ضعیف راوی ہے۔ ولید بن مسلم ثقہ مشہور کو ولید بن قاسم بنا لیا۔ مسئلہ تقوی طرق سے نرے غافل، ٹھیک ہے، تقوی طرق کا اسے مسئلہ پتہ ہی نہیں۔ راوی مجروح و مرجوح کے فرق بدیہی سے محض جائے۔ ایک راوی ہوتا ہے جو مجروح ہوتا ہے، اور ایک راوی ہے جو مرجوح ہوتا ہے۔ مجروح وہ جس پر جرح کی جاتی ہے، اور مرجوح وہ جو جس کے اوپر کوئی راجع راوی ہو۔ ان دونوں کے درمیان اسے فرق نہیں پتا۔ اسی طرح متابع و مدار میں تمیز دوبھر، صاف صاف متابعت ثقات وہ بھی با قرب وجوہ پیش نظر، مگر بعض طرق میں بزوم شریف وقوع ضعیف سے حدیث سخیف۔ اسی طرح جا بجا طرق جلیلہ موضحۃ المعنی مشہور و متداول کتابوں خود صحیحین و سنن اربعہ میں موجود، انہی تک رسائی محال۔ یعنی اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیحین میں موجود ہے، سنن اربعہ یعنی صحیحین کے علاوہ جو صحاح ستہ ہیں ان میں موجود ہے، وہ اسے نہیں پتا۔ باقی کتب سے جمع طرق و احاطہ الفاظ و مبانی و معانی کے محققانہ لحاظ کی کیا مجال۔ تو جب جسے صحاح ستہ کا نہیں پتا کہ یہ روایت صحاح ستہ میں موجود ہے، تو باقی کتابوں کی کیا آپ حساب کریں گے۔ تصحیح و تضعیف میں قول ائمہ جبھی مقبول کہ خود ان کی تصانیف میں مذکور و منقول، ورنہ نقل ثقات مردود و مغزول۔ یعنی اگر کوئی راوی جو ہے کسی حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرتا ہے تبھی وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر کوئی محدث جو ہے وہ اپنی کتاب میں تو اس روایت کو ذکر نہیں کرتا، کسی اور کتاب میں وہ مذکور ہے تو لیکن ہے اسی کی شرائط پر، تو وہ اس کے نزدیک نذیر حسین دہلوی کے نزدیک مردود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام بخاری، امام مسلم کی شرائط پر جو کتاب لکھی گئی ہے مستدرک امام حاکم کی، اب اگر مستدرک میں وہ روایت موجود ہے اور صحیحین کی شرائط پر ہے تو وہ اس کے نزدیک مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک مسئلہ یوں تھا کہ ہونا ہی تو یوں چاہیے کہ اگر کوئی روایت امام بخاری خود اپنی کتاب میں نقل کریں گے وہی صحیح ہوگی اور کوئی صحیح نہیں ہوگی۔ اجلہ روات بخاری و مسلم بے وجہ وجی و دلیل ملزم، کوئی مردود و خبیث، کوئی متروک الحدیث، مثل امام بشر بن بکر تینوسی، محمد بن فضیل بن غزوان کو کوفی، خالد بن مخلد ابو الہیثم بجلی۔ بھلا یہ تو امام بخاری و مسلم کے خاص خاص رجال بے مساغ و مجال پر فقط منہ آئے، اس سے بڑھ کر سنیے کہ حضرت کی حدیث دانی نے صحاح ستہ کے رد و ابطال کو قواعد سبعہ وضع فرمائے کہ جس راوی کو تقریب میں صدوق رمی بالتشیع یا صدوق متشیع یا ثقہ یغرب یا صدوق یخطی یا صدوق یہیم یا صدوق لہو اوہام لکھا ہو، وہ سب ضعیف و مردود الروایت و متروک الحدیث ہیں۔ حالانکہ باقی صحاح درکنار، خود صحیحین میں ان اقسام کے راوی دو چار نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں ہیں۔ 6 قاعدے تو یہ ہوئے۔ 7واں قاعدہ کیا بیان کیا کہ جس سند میں کوئی راوی غیر منسوب واقع ہو، مثلا حدثنا خالد عن شعبہ عن سلیمان، اسے برعایت قرب طبقہ و روایات مخرج جو ضعیف راوی اس نام کا ملے، رجمم بالغیب جزمم بالترتیب اس پر حمل کر لیجئے اور ضعف حدیث و سقوط روایت کا حکم کر دیجئے۔ یہ اس کی آخری جو ہے وہ مزید خرابی بیان کی۔ یہاں پر 20 جو ہے اس کی خرابیاں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو ہے وہ گنوائیں۔